ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں۔ سحری ہم نے کھائی، پیٹ ہمارا فل ہوا، روزہ رکھا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، لیکن بھوک ہماری مٹ رہی ہے، کھانا ہم کھا رہے ہیں۔ اس کھانے پر اللہ بھی رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے بھی رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، اچھا اس بات کو پہلے دیکھیں، قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ادھر اسی الفاظ کے مطابق انہی الفاظ کے انداز میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ مجھے سمجھ آتی رہتی ہے، پوچھتے رہتے ہیں، رات کو اتنا کھا لیتے ہیں جی، کہہ رہے سحری نہیں کھائی۔ اگر ایسا معاملہ بھی ہو، پانی پی لو، ایک کھجور کھا لو، ایک گلاس ایک گھونٹ دودھ کا پی لو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا کھانا آتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ جاؤ برکت والا کھانا آ گیا ہے، برکت والا کھانا آ گیا ہے۔ تو یہ اتنا اچھا، پھر افطاری تو ہم کھجور سے کرتے ہیں، یہ تو تقریباً معمول ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سحری جو ہے وہ بتائی ہے کھجور کے ساتھ۔ اگر مریض نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع نہیں کیا تو کھجور ایک دو کھا لے تو وہ بھی زیادہ پسندیدہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کے کھانوں سے۔ اور اگلی بات اور آخری اس عنوان کی کہ بغیر سحری اور بغیر سحری یہ یہودی اور مسلمانوں کے روزے کا فرق ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی روزہ رکھتے ہیں سحری نہیں کھاتے، ہم روزہ رکھتے ہیں سحری کھاتے ہیں۔ اور یہودی پگڑی پہنا کرتے تھے، ٹوپی نہیں پہنتے تھے۔ ہاں جی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پگڑی میری سنت ہے لیکن ٹوپی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، یہ بھی اس میں بیچ میں ایک بات آ گئی ہے۔ باقی رہ گیا رمضان کو مبارک کے حوالے سے کہ 4 کام کرنے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے کثرت کے ساتھ، استغفار کرنا ہے، جنت مانگنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ موقع ملے گا تو اس عنوان پہ بھی بات چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرمائے۔